منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے۔ حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ آج نیپال کی سرزمین پر میں خطیب اعظم مبلغ اسلام پیر طریقت حضرت علامہ الشاہ سید شباہت میں صاحب قبلہ کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے علاقے کے ہیں اور میرے اچھے دوست بھی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہاں پورے ہندوستان کے ہر صوبے میں ان کو شوق اور ذوق سے سنا جاتا ہے، تو نیپال کے ہر حصے میں بھی انہیں شوق سے سنا جاتا ہے۔ جن کی تقریریں انقلاب برپا کر دیتی ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے چہرے سنت رسول داڑھی سے سج چکے ہیں علامہ سید شباہت صاحب قبلہ کی تقریر کے ذریعے سے۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، جنہوں نے اپنی کم عمری میں ہی جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن ان کے والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ بڑے مخلص اور اچھے انسان ہیں، جتنے بہتر خطیب ہیں اس سے بھی بہتر انسان ہیں۔ ماشاءاللہ عاشق رسول ہے۔ بہت سارے دنیا کے ملکوں میں انہیں ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے۔ جس اسٹیج پر جاتے ہیں وہاں محفل کو لوٹ لیتے ہیں، اور آپ کی تقریر نوٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری تقریر کے بعد انشاءاللہ تقریر ہوگی، بس میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور چاہوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشاء کے بعد آپ لوگ موبائل جو چلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ عشاء کے بعد دنیا میں بیٹا بچوں چپ جاؤ، جو ہمارے بچے ہیں وہ چپ جائیں، کوئی صاحب انہیں خاموش کر دیں۔ محترم حضرات، تو عشاء کے بعد ہمیں کھانا کھانے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد سو جانا چاہیے، اور اللہ کبھی توفیق دے تو کم سے کم زندگی میں 1000 بار نہ صحیح، سینکڑوں بار نہ صحیح، لیکن درجنوں بار تو کم سے کم نماز تہجد ادا کر لو۔ حضرات قرآن پڑھو، اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب رات کو سویا کرو تو تہائی قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 10 20 30، تہائی قرآن کا مطلب ہو گیا 10 پارے۔ جب رات کو سو تو 10 پارے پڑھ کے سو۔ تو اتنی جلدی سوتے وقت 10 پارے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اگر ایک پارے کو صحیح سے پڑھا جائے، میں خود الحمدللہ حافظ ہوں، ایک پارے کو اگر صحیح سے پڑھا جائے تو 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسے ہی نا؟ لیکن ہائے افسوس صد افسوس، کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ آنے والا ہے رمضان شریف کا مقدس مہینہ، تراویح کے لیے ایسا حافظ تلاشیں گے جو 5 منٹ میں ایک پارہ پڑھ دے، 2.5 منٹ میں پارے ہو رہے ہیں، 3 منٹ میں پارے، 40 منٹ میں 5 پارہ اور 20 رکعت تراویح۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون۔ 2.5 منٹ 5 منٹ میں پارے پڑے جا رہے تراویحوں میں۔ یہ قرآن کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں
جو قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں مگر اللہ کا قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں اور نیپال کے مسلمانوں، کہیں یہ ہماری بربادی اسی قرآن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ 2.5 منٹ 5 منٹ میں ایک پارے، اور اتنی سیدھی ہے یہ میری قوم، اتنی سیدھی ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ حافظ صاحب دھیرے پڑھا کرو، معلوم ہے صبح کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے صاحب حافظ کیا ہیں، بالکل ایروپلین ہے، بالکل انجن ہے صاحب، انجن راجدھانی ہے۔ اور لوگ فخر سے کہتے ہیں صاحب ہم تو ایروپلین حافظ صاحب ہیں۔ اور بعض اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ قرآن رمضان شریف میں 4 جگہ قرآن پڑھیں گے 5 دن میں تاکہ زیادہ سے زیادہ نذرانہ ملے۔ اس طرح سے قرآن جو سمجھ میں نہ آئے، پڑھنے کے بعد جو نذرانہ ملتا ہے وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ صرف عوام کی کمائی حرام نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں تو وہ کمائی بھی حرام ہو گئی ہے۔ اور اپنے بچوں سے کہوں گا جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے حفیظوں، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت کتنا بھی لالچ دے، لیکن تم قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، حدر میں پڑھنا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ کی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رمضان شریف میں آپ کو حافظ کیسا تلاشنا؟ ایسا حافظ تلاشنا ہے جو صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھ سکے۔ اب جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اگر میں تیز بولوں گا، توجہ چاہوں گا، اگر میں تیز بولوں گا تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسی تقریر سے کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے، بند کر دو تقریر اپنی۔ آپ اسی لیے بیٹھ کے سن رہے ہیں کیونکہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ رمضان شریف میں جو قرآن آپ تراویح میں سنتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض لوگ اللہ نے انہیں دولت دے دی ہے تو 5 دن کی تراویح پڑھ کے 25 دن کی تراویح گول۔ یاد رکھیے تراویح الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن شریف ایک بار ختم کرنا تراویح میں یہ سنت موقدہ ہے، لیکن تراویح ضروری ہے، اس کا تارک گنہگار ہے۔ اگر کوئی 10 دن قرآن شریف سن لیتا ہے تراویح میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تراویح ابھی اگلے سال پڑھیں گے، نہیں، بلکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی ہے روزانہ۔ تو انا اپنے ان حفاظ و قراء سے کہوں گا کہ اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے تو بجائے ثواب لینے کے عذاب مت لو۔ قرآن کو ایسا پڑھو جو خود بھی سمجھ میں آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن ایسے پڑھو، قرآن پڑھتے ہوئے رو، کم سے کم رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، تو لگنا چاہیے کہ ہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے بے حرمتی مت کرو اپنی تراویح کی، اپنی مساجد کی، اپنے رمضان کی۔ ایسا حافظ تلاش کرو جو صاف ستھرا اور دھیرے دھیرے قرآن پڑھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں ایک پارے کو ختم ہونے میں۔ اب کوئی سوتے وقت اتنی جلدی تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اگر 10 پارے صحیح سے پڑھا جائیں تو 2.5 سے 3 گھنٹے لگیں گے 10 پارے پڑھے جانے میں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ سوتے وقت تہائی قرآن پڑھ لیا کرو، تہائی قرآن پڑھ کے سویا کرو، تو یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی جلدی سوتے وقت تہائی قرآن پڑھ لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لی اللہ اسے تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے ایک بار قل ہو اللہ پڑھ لیا اللہ اسے تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس نے 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا اللہ اسے 1 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے قرآن کا؟ 1 قرآن کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو
3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, मगर इतनी प्रॉब्लम परेशानी हमारी कौम में आदत डाली है, जैसे ही जुमेरात का दिन आया आ गए मदरसे गौसिया, हाजी साहब, मौलाना साहब, मौलाना अल्लामा जमाल साहब, कोई हाफिज जी भेज दो फातिहा करने के लिए। क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आपको फातिहा याद नहीं है, कुल हुवल्लाह शरीफ याद नहीं है? और अगर याद नहीं है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, 70-80 साल की जिंदगी में आप कुरान न सीख सके तो फिर आपने सीखा क्या है जिंदगी में? किस बात के मुसलमान हैं हम? किस बात के मुसलमान हैं भाई अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न सीख सके? किस बात के मुसलमान? अगर किसी का इंतकाल हो गया तो मदरसे आ जाते हैं, हजरत साहब कुरान शरीफ दे दो पढ़े हुए, परेशान करते हैं। अगर किसी मौलाना साहब से जान पहचान है तो मौलाना साहब पारे दे दो, मौलाना साहब कुरान शरीफ दे दो। अल्लाह अकबर। इस सिलसिले में एक वाकया मैंने कारी अब्दुल क़य्यूम साहब के वहां भी सुनाया था, मुंबई का। लोग भी अजीब, मौलाना लोग भी बाज अजीब हैं, अल्लाह का उन्हें डर ही नहीं है। 2000 रुपए चंदे की खातिर कोई आ गया, हजरत साहब पारे कुरान शरीफ कुछ दे दो, तो बता दिया 200 कुरान ले जाओ, जैसे इनके बाप ने पढ़ के रख दिए हो 200 कुरान। इतना बड़ा झूठ, वो भी कुरान के नाम पर। ये आपने मजबूर किया, इसलिए लोग झूठ बोल रहे हैं।